بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ناخوش کیا تو سمجھ جاؤ اس نے جیتے جی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ جب تک برائی اپنا پھل نہیں لاتی انسان اس برائی میں خوش رہ سکتا ہے، جب برائی بھی پھل لاتی ہے تو پھر انسان برائی کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑا سا نیک کام کر کے اگلے پچھلے دھونے دھو دیں گے، وہ نیک نہیں ہوتے۔ کشتی میں جب تک کوئی سوراخ نہ ہو جائے اس وقت تک دریا کا پانی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر اپنے دل و دماغ کے دروازے مذموم خیالوں پر بند رکھے جائیں تو انسان کبھی رنج میں ڈوب نہیں سکتا۔ ایسا بندہ جو علم کے اہل ہو اور اس کو علم نہ سکھایا جائے تو ایک قسم کا ظلم ہے۔ اہل کو علم سکھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ رات کو تنہائی کو اختیار کرو۔ جتنا زیادہ رات کو تنہا رہو گے تمہارا دماغ تیز ہوگا اور تمہارے اندر بہت سارے ایسے خیالات جنم لیں گے جن کو استعمال کر کے تم اپنے ہر مقصد کو پا سکتے ہو۔ جو انسان انکساری کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آتی ہیں اور آگے بڑھنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ بشاش انسان تمام دن کام کر سکتا ہے اور تھکان محسوس نہیں کرتا، لیکن مردہ دل انسان ذرا کام کر کے اکتا جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے۔ دو طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ میانہ روی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، اور مروت کے کام کرے مگر ان میں کچھ لاف گزاف نہ ہو۔ نیکی کرے لیکن دکھاوے نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کر کرے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، میں اکثر بھول جاتا ہوں اور قرآن پاک کا سبق یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ بھی مجھے یاد نہیں ہوتا۔ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میرا دماغ تیز ہو جائے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو کہا کہ میں تمہیں دو کام بتاتا ہوں، اگر تم ان دو کاموں کو کر لو تو انشاءاللہ تمہارا حافظہ ایسا ہو جائے گا جو تم یاد کرنا چاہو گے یاد ہو جائے گا، تو تمہیں باتیں کبھی نہیں بھولیں گی اور سبق بھی یاد ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں کیا کام کروں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارے منہ میں جو بھی نوالا جائے وہ حلال کا ہو، یعنی کہ حرام سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور حرام کا لقمہ اپنے اندر نہیں جانے دینا۔ ہر لقمہ کھانے سے پہلے تسلی کر لو کہ وہ حلال ہے یا حرام، کیونکہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں رہتے۔ اور دوسرا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بھی کچھ کھانے یا پینے لگو تو اس پر یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر دیا کرو اور اس کے بعد اس کو کھا لیا کرو۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد یہی کلمات یا اللہ یا علیم پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ اس شخص نے اسی طرح کیا اور کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بتلایا ہوا عمل کیا تو اس سے میرا دماغ تیز ہو گیا ہے
اب مجھے باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور قرآن پاک کا سبق بھی یاد ہونے لگا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے دماغ اور حافظے کو اس وظیفے کے ذریعے تیز بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کا دماغ بھی تیز ہو۔ تو پیارے ناظرین، جو نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اگر تم میں سے کوئی کسی پر احسان کرے تو اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، احسان کر کے جتانے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سچے لوگوں کے چہرے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن دل بلا کے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اے بندے، چہرے کو مت دیکھ، دل کی تلاش کر۔ اگر زندگی کے آداب فضول ہیں تو شبنم کے قطرے بھی فضول اور بیکار ہیں جو ہر کسی کو دلکشی اور حسن دیتے ہیں۔ آزمائش ایک شرط ہوتی ہے جس سے بندگان حق نوازے جاتے ہیں۔ مصیبت اور مشکلوں کی آمد تباہی کے لیے ہی نہیں، کبھی کبھی امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب کسی انسان میں بلاغت آ جاتی ہے تو ساتھ میں تکبر بھی جنم لے لیتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو یاد رکھو 3 انگلیاں خود تمہاری جانب اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ حلم اور بردباری انسانی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہوتا ہے۔ شادی دراصل ایک جنازہ ہے جہاں دلہا اپنے ہی پھول سونگھتا ہے۔ شادی کے بعد رومان ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ عبادت کرنی ہے تو پہلے توبہ کرو، جو بھی گناہ کیے اس پر ندامت کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرو، پھر عبادت کی طرف بڑھو۔ ہر بڑا آدمی ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں ایک پوری نسل کو اس کا سراپا نظر آتا ہے۔ جب بچے سچ بولنا چھوڑ دیں تو قیامت آ جائے گی۔